حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کا ایک اور دلچسپ واقعہ سناتی ہوں۔ مسیلمہ کذاب جو کہ ایک بہت بڑے قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور اس کے پورے قبیلہ نے اس کے اس دعویٰ کو تسلیم بھی کر لیا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خط لکھا جس میں یہ الفاظ تھے: میں مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خط اس مسلمہ کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ لکھے: میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی مسیلمہ کذاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے کذاب کہنا اتنا مشہور ہوا کہ یہ اس کی پہچان کی علامت بن گیا۔ اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں بہت بڑی قوت حاصل کر لی۔ تقریباً 80,000 کے قریب نوجوان اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے، لیکن عاشق کے صادق جانشین مصطفیٰ علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود مساعدہ حالات کے اس کی فتنہ کو بیخوبند سے اکھیڑنے کا عزم مصمم کر لیا اور اس کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر جرار بھیجا۔ ان کا مسیلمہ کذاب کے لشکر جرار کے ساتھ یمامہ کے کھلے میدان میں مقابلہ ہوا۔ وہاں کثیر التعداد لوگ مارے گئے۔ مسیلمہ کے لشکر میں بڑے بہادر، بڑے جنگجو اور بڑے سپہ سالار تھے اور اس کے تقریباً 80,000 کے قریب لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تعداد 10 یا 11,000 کے قریب تھی، جو خالد بن ولید کی کمان میں میدان جنگ میں اترے تھے۔ جنگ کا آغاز کھلے میدان میں ہوا۔ گھمسان کا رن پڑا، دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ سامنے نہ ٹھہر سکے۔ مسلمانوں کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ 700 کے قریب حفاظ صحابہ کرام کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن مسیلمہ کا لشکر تاب نہ لا سکا اور انہوں نے قریب ہی ایک بہت بڑے باغ میں پناہ لی جس کے ارد گرد بہت ہی بڑی مضبوط اور مستحکم فصیل تھی۔ وہ باغ قلعہ نما معلوم ہوتا تھا۔ مسیلمہ کا لشکر اس کے اندر گھس گیا اور دروازے بند کر دیے اور فصیل کی دیواروں پر نیزہ بردار اور تیروں سے لیس پہرہ دار مقرر کر دیا۔ اب مسلمانوں کے لیے بظاہر اس کے اندر داخل ہونا ناممکن تھا، کیونکہ اس کے دروازے فولاد کے تھے اور دیواروں پر مشتاق تیر انداز تھے۔ نہ ان پر تلواروں سے وار کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی انہیں نیزے چھلنی کر سکتے تھے، کیونکہ جب مسلمان ان پر حملہ آور کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو وہ ان کو اپنے تیروں کا نشانہ بناتے، اور اگر کوئی دیوار کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کرتا تو وہ اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ ان سنگین ترین حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت برا بن مالک تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اس طرح اس اتنا فساد کے مارکے کو سر نہیں کر سکتے، بلکہ تم ایسا کرو کہ مجھے اپنے پنگوڑے میں بٹھاؤ اور اس کو نیزوں کے ساتھ باندھو اور اسے اونچا کر کے مجھے دیواروں تک پہنچا دو۔ میں چھلانگ لگا کر اس فصیل کے اوپر پہنچ جاؤں گا اور پھر نیچے چھلانگ لگا کر دوڑ کر دروازہ کھول دوں گا اور تم اس طرح اندر داخل ہو جاؤ گے اور ان کو واصل جہنم کر سکو گے۔ تو جب صحابہ کرام نے اس کی یہ تجویز سنی تو کہنے لگے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اگر ہم اس طرح کریں گے تو فصیل پر کھڑے ہوئے بہادر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ چھلانگ لگا کر اندر جانا ہونا، دروازہ کھولنا تو بڑی دور کی بات، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تیری زندگی کا چراغ گل ہو چکا ہوگا، اور تیرے جیسے بہادر سپاہی سے محروم ہونا پسند نہیں کرتے، اور ہم جان بوجھ کے تمہیں موت کے منہ میں دھکیلنا نہیں چاہتے۔ اس صحابی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ تم میری موت کی فکر نہ کرو، قسم باخدا مجھے موت نہیں آ سکتی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے بڑے یقین اور وثوق سے کہا کہ مجھے موت اس وقت اس لیے نہیں آ سکتی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ مصر فتح ہوگا اور اس سے اتنا علاقہ تجھے بطور جاگیر عطا فرمایا جائے گا۔ تو اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ پورا نہیں ہوتا اور مجھے مصر میں جاگیر نہیں ملتی، اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ یہی ایمان کامل کی دلیل ہے کہ انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر بلا کا یقین تھا۔ اس کی وجہ سے وہ موت کی آغوش میں جاتے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ ان کا یقین بے درد اور عشق سے خالی لوگوں کی طرح نہیں تھا کہ اگر پھولوں کی سیج ہوتی تو اللہ اکبر، اور اگر کانٹے آ گئے تو ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔
وہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ جو وعدہ فرمایا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، اس لیے موت میرے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو انہیں یقین ہو گیا اور انہوں نے آپ کو پنگوڑے میں بٹھا دیا، نیزوں کے ساتھ باندھ کر فصیل کے اوپر پہنچا دیا۔ وہ چھلانگ لگا کر اس فصیل کے اوپر چڑھ گئے اور دشمنوں کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے باغ کے اندر پہنچ گئے اور بھاگ کر دروازہ کھول دیا، تو اس طرح لشکر اسلام اندر داخل ہو گیا اور دشمنوں کو تحطیق کر دیا اور وہ قلعہ فتح ہو گیا۔